عمر قید اور پھانسی کی سزا یہ وہ سزائیں ہیں جو آج بھی ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص نے یہ جرم کیا جس کے نتیجے میں اسے عمر قید یا سزائے موت دی گئی۔ لیکن دوستو، انسان کی تاریخ ایسی بے شمار خوفناک سزاؤں سے بھری پڑی ہے جس کے بارے میں جان کر انسانی روح کانپ اٹھتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو تاریخ کی ایسی ہی چند بدترین سزاؤں کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، کروسیفیکیشن سزائے موت کا ایک ایسا طریقہ تھا جس میں جس شخص کو سزا دینی ہوتی تھی اسے لکڑی کی بڑی صلیب پر کیلوں کی مدد سے لٹکا دیا جاتا تھا، اور یوں وہ اپنی موت واقع ہونے تک اسی حالت میں صلیب سے لٹکا رہتا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ تھکن اور دم گھٹنے کی وجہ سے اس کی موت ہو جاتی تھی۔ یہ اذیتناک موت دیکھنے والوں پر بھی گہرا اثر ڈالتی تھی، اور وہ ساری زندگی اس خوف سے ذہنی طور پر اتنا ڈر جاتے تھے کہ وہ کبھی کوئی جرم کرنے یا کسی اصول کے خلاف جانے کا تصور بھی نہیں کرتے تھے۔ کروسیفیکیشن کی ایجاد فارسیوں نے 300 سے 400 سال قبل مسیح کے درمیان کی تھی، اور یہ شاید سب سے زیادہ تکلیف دہ موت ہے جو انسان کی ایجاد کردہ ہے۔ رومنز تقریباً 500 سال تک اپنے مخالف سپاہیوں، غلاموں، غیر ملکیوں اور خاص طور پر عیسائیوں کو کروسیفیکیشن کا نشانہ بناتے رہے ہیں، یعنی انہیں یہ سزا دیتے رہے ہیں۔ لیکن پھر 4 صدی عیسوی میں قسطنطین I نے اس سزا پر پابندی عائد کر دی۔ دوستو، دور حاضر میں جو آری ہم لکڑیاں کاٹنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، کبھی اسی آری سے انسانوں کو کاٹا جاتا تھا۔ آری کے ذریعے پھانسی دینے کا عمل رومن امپائر کے دور میں یورپ میں عام تھا۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ اور ایشیا کے کچھ حصوں میں بھی یہ خطرناک سزا دی جاتی رہی ہے۔ اس میں یوں ہوتا تھا کہ جس شخص کو سزا دینی ہوتی تھی اسے الٹا لٹکایا جاتا تھا، اور اس کے جسم کو درمیان سے ورٹیکلی یعنی عمودی طور پر آری کی مدد سے آدھا کاٹنا شروع کیا جاتا تھا۔ چونکہ اس شخص کو الٹا لٹکایا ہوتا تھا، اس لیے شدید خون بہنے کے باوجود دماغ کو مسلسل خون کی فراہمی ہوتی رہتی تھی۔ یوں خون دماغ کو آکسیجن فراہم کرتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے اس شخص کے ہوش و حواس قائم رہتے تھے۔ وہ اتنی تکلیف برداشت کرنے کے باوجود نہ جلدی بے ہوش ہوتا تھا اور نہ ہی جلدی مرتا تھا، یہاں تک کہ جب اس کے پیٹ کی بڑی خون کی نالیوں کو ضرب لگتی تھی تب کہیں جا کے اس کے حواس گم ہو جاتے تھے، اور یوں اس شخص کے درمیان سے عمودی طور پر 2 حصوں میں کاٹ دیا جاتا تھا۔ بریزن بل کا آغاز یونانی شہر ایتھنز کے رہائشی پیریلس نے 570 اور 554 قبل مسیح کے درمیان کیا تھا۔ اس کو سسلی بل بھی کہا جاتا تھا کیونکہ یہ سسلی میں ایجاد ہوا تھا۔ اس وقت سسلی میں ایکراگس کے ظالم حکمران فلارس کا دور تھا۔ فلارس حد سے زیادہ ظلم کے لیے بہت مشہور تھا۔ اس کے مبینہ مظالم میں سے ایک کینیبلزم بھی ہے، یعنی انسانوں کا انسانوں کو کھانا۔ کہا جاتا ہے فلارس اس قدر وحشی انسان تھا کہ وہ چھوٹے دودھ پیتے بچوں کو کھایا کرتا تھا۔ اسی ظالم حکمران نے انسانوں کو اذیتناک موت دینے کے لیے پیلیرس سے بریزن بل یعنی موت کی مشین تیار کروائی تھی۔ دوستو، جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہی بریزن بل سسلی بل ہے، جو ایک حقیقی بیل کی شکل اور جسامت میں پیتل کا بنا ہوا ایک آلہ ہے۔ اس کے اندر داخل ہونے کے لیے ایک ہی دروازہ تھا۔ جس شخص کو سزا سنائی جاتی تھی اس کو باندھ کر اس بیل کے اندر اس کے پیٹ میں بٹھا دیا جاتا تھا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ پھر بیل کے نیچے آگ جلائی جاتی تھی۔ یوں آگ جلنے سے پیتل کا بنا یہ بیل گرم سے گرم تر ہوتا چلا جاتا تھا، اور اس کے اندر موجود شخص آگ کی تپش سے آہستہ آہستہ جل کر مر جاتا تھا۔ اس شخص کے سڑنے سے جو دھواں پیدا ہوتا تھا وہ دھواں اس بیل کی ناک سے باہر نکلتا تھا۔ اس کے علاوہ اس ڈیوائس میں یعنی اس سسلی بل میں ایسے سسٹم بھی موجود تھے جو اندر موجود شخص کی چیخوں کو بیل کی جھنکار میں بدل دیتے تھے۔ یہاں آپ کو ایک اور حیرت انگیز بات بتاتے جائیں کہ جب یہ موت کی مشین تیار ہو گئی تھی تو ظالم حکمران فلارس نے اس مشین کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے اس کے معجد یعنی پیرولوس کو ہی اس میں ڈال دیا اور بل کے نیچے آگ جلا دی۔ تاہم پیریلوس کی موت واقع ہونے سے پہلے ہی اسے بل کے پیٹ سے نکال لیا گیا تھا، لیکن اس کی جان پھر بھی نہیں بچ پائی کیونکہ فلارس نے اسے مشین سے تو نکال دیا تھا، مگر کچھ دیر بعد ہی اسے ایک اونچے پہاڑ سے نیچے پھینک کر اسے قتل کروا دیا گیا۔ لیکن پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس ظالم حکمران کو بھی نشان عبرت بنایا گیا۔
ہوا کچھ یوں کہ 554 قبل مسیح میں جب ٹیلیمیکس نے فلیرس کی حکومت کا تختہ الٹا تو فلیرس کو بھی اسی سسلی بل میں بھونا گیا۔ ریڈ ٹارچر جیسا کہ نام سے ہی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ چوہوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کو سزا دینا۔ دوستو، ہوتا کچھ یوں تھا کہ جس شخص کو سزا دینی ہوتی تھی اس کے ننگے پیٹ یا سینے پر چوہے کا جال یعنی ایک ایسا پنجرہ رکھ دیا جاتا تھا جس میں بھوکا یا بیمار چوہا ہوتا تھا۔ اس کے بعد اس پنجرے کو باہر سے گرم کیا جاتا تھا اور یوں آگ سے بچنے کے لیے ایک بے چین چوہا باہر جانے کا راستہ بنانے کے لیے اس بدقسمت شخص کے پیٹ کو چبانے لگتا تھا، اور یوں چوہے کے لگاتار کاٹتے رہنے سے اس شخص کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ چوہوں کے تشدد کا استعمال کا پہلا دستاویزی کیس یورپ میں 17ویں صدی کا ہے۔ دوستو، پلینگ کا لفظی مطلب ہے کھال اتارنا۔ یہ ایسی اذیت ناک سزا تھی جس میں انسانوں کو زندہ کھال اتارنے کی سزا دی جاتی تھی۔ مجرم پر تشدد کیا جاتا تھا اور بلیڈ کی مدد سے اس کے جسم سے تھوڑی تھوڑی کھال اتاری جاتی تھی۔ اب یہ اتاری جانے والی جلد کی مقدار پر منحصر ہوتا تھا کہ وہ شخص مرے گا یا ذہنی اور جسمانی اذیت کے ساتھ یوں ہی معذور زندگی گزارے گا۔ یہ سزا دنیا کی قدیم سزاؤں میں سے ایک ہے۔ تاریخی ریکارڈ کے مطابق 911 قبل مسیح میں نیو آسرین سلطنت میں بھی یہ سزا دی جاتی تھی۔ بعد ازاں مختلف ادوار میں مختلف علاقوں میں مجرموں کو یہ سزا دیے جانے کا سلسلہ جاری رہا۔ خاص طور پر قرون وسطیٰ کے یورپ میں غداروں کے لیے یہ سزا زیادہ استعمال ہوتی رہی ہے۔ سزاؤں کی تاریخ میں یہ سزائے موت کا ایک خاص طریقہ تھا جس میں ایک بڑے سے برتن میں سزا یافتہ قیدی کو رکھا جاتا تھا۔ اس برتن میں جس میں اس شخص کو رکھا ہوتا تھا اس میں گرم مائع جیسا کہ پانی، تیل، پگھلا ہوا سیسا، موم یا شراب وغیرہ موجود ہوتا تھا۔ آپ اندازہ کر ہی سکتے ہیں کہ زندہ ابلنے کا احساس کتنا بھیانک ہوتا ہوگا۔ یہ طریقہ اور بھی بدتر تب ہو جاتا تھا جب اس شخص کو اس برتن میں رکھ کر پانی یا تیل گرم کیا جاتا تھا۔ جیسے جیسے پانی اپنے بوائلنگ پوائنٹ تک پہنچتا ہوگا ویسے ویسے اس شخص کی اذیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہوگا۔ اس سزا میں فوری موت صرف اس صورت میں ممکن ہوا کرتی تھی جب مائع پہلے سے ہی ابل رہا ہو، یوں وہ ڈوبتے ہی جلنے کی وجہ سے مر جاتا تھا۔ لیکن دوسری صورت میں یہ آخر تک طویل اور اذیت ناک عمل ہوتا تھا۔ ڈیتھ آف بوائلنگ قرون وسطیٰ میں سزائے موت کے بدترین ممکنہ طریقوں میں سے ایک تھا۔ رومن شہنشاہ کے دور میں ہزاروں عیسائیوں کو اسی طریقے سے سزائے موت دی گئی تھی۔ سزائے موت پر عمل درآمد کا ایک اور بدترین طریقہ بریکنگ وہیل کا استعمال تھا۔ یہ انتہائی سادہ آلہ ایک پہیے پر مشتمل ہوتا ہے جس سے مجرم کو باندھ دیا جاتا تھا۔ سزا پانے والے شخص کے جسم کو یعنی اس کے مختلف اعضاء کو موٹی چھڑی سے پیٹا جاتا تھا اور اس کے ساتھ پہیہ گھمائے جانے کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ یوں پہیے کے گھومنے اور تشدد سے اس کے جسم کی ہڈیاں دھیرے دھیرے ٹوٹ جاتی تھی اور یوں اس شخص کی انتہائی دردناک موت واقع ہوتی تھی۔ تاریخ میں یہ سزا دیے جانے کا سلسلہ کب شروع ہوا یہ تو واضح نہیں، لیکن قرون وسطیٰ میں جرمنی میں مجرموں کو زیادہ تر یہی سزا دی جاتی تھی۔ تاریخ کے مشہور زمانہ سیریل کلر پیٹر سٹمپ جو جرمن کاشتکار بھی تھا، اسے 1598 میں جرمنی شہر کولون میں یہی سزا دی گئی تھی۔ آج کے لیے اتنا ہی دوستو، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔